میں ایسا محسوس کرتا ہوں عزیزان گرامی کہ کوئی طاقت ہے ہمارے پیچھے جو تخریبی طاقت ہے، ڈسٹرکٹیو طاقت ہے، اور یہ ڈسٹرکٹیو طاقت جو ہے یہ مسلسل گڑبڑ کر رہی ہے۔ ایک طرف کچھ لوگوں کو اس بنیاد پر اونچا کر رہی ہے کہ تم عزاداری کے خلاف بولو، یہ مجلس کچھ نہیں، یہ ماتم کچھ نہیں، یہ رونا کام نہیں آئے گا، یہ سینہ زنی کام نہیں آئے گی، یہ کام نہیں آئے گا، وہ کام نہیں آئے گا، اس سے کوئی فائدہ نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے نوجوان مشتعل ہوں۔ دوسری طرف نوجوان مشتعل ہو کے ایسی تقریریں کرنے لگتے ہیں اور ایسے نعرے لگانے لگتے ہیں کہ وہ بھی مناسب نہیں۔ تو ان دونوں کو فیٹ کرنے والی کوئی ایک طاقت ہے جو چاہتی ہے کہ آپس میں لڑ جائیں اور عزاداری بند ہو جائے۔ یہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ کس لائن پہ جا رہی ہے ہماری قوم؟ یہ کون سی خطابت ہو رہی ہے؟ یہ کون سے جلوس اٹھ رہے ہیں؟ جو بزرگوں نے طریقہ قائم کیا ہے، جو اسلاف نے طریقہ قائم کیا ہے، اس پر رہیے، حد سے زیادہ مولائی بننے کی کوشش نہ کیجیے۔ میر انیس بھی کوئی غیر نہیں تھے، مرزا دبیر بھی کوئی غیر نہیں تھے، انہوں نے ایسے مرثیے کہے جس کے اندر دشمنان حسین کی برائی بھی تھی، مگر اس طریقے سے کہے کہ آج ہر مسلمان پڑھتا ہے، ہر قوم کا انسان پڑھتا ہے اور تعریف کرتا ہے۔ میر انیس نے یا مرزا دبیر نے شمر کی کیا تعریف کی ہے؟ کیا یزید کو اچھا کہا ہے؟ کیا قاتلان حسین کے لیے کوئی نرم گوشہ چھوڑا ہے؟ کیا اہل بیت کے دشمنوں کے لیے کچھ کم کہا ہے؟ لیکن بات کرنے کا سلیقہ چاہیے، آپ بات سلیقے سے کیجئے، بس سلیقگی سے بات نہ کیجئے۔ بزرگوں نے جو لائنیں بنا دی ہیں ان لائنوں سے نہ ہٹیے، اسی کو بدعت کہا گیا ہے اور یہی بدعت منع کی گئی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں کے اوپر سے پیغام آتے ہیں، شکوے آتے ہیں، شکایتیں آتی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہاں ایسے نعرے لگا دیے گئے، وہاں ویسے نعرے لگا دیے گئے۔ یہ نوجوان کیوں قابو میں نہیں آتے ہیں صاحب؟ کون ان کو اکساتا ہے؟ اور منع کیجئے، ہاں آپ یہ بات کرتے ہیں، کیسے مومن ہیں آپ، کیسے شیعہ ہیں آپ؟ تو آپ کیسے شیعہ ہیں کہ جو آپ شیعیت کے پیٹ پہ خنجر بھونک رہے ہیں؟ آپ کو نہ اپنی طاقت معلوم ہے، نہ اپنی قوت معلوم ہے، نہ اپنی حیثیت معلوم ہے، نہ اپنی تعداد معلوم ہے، آپ آبے سے باہر ہوئے جا رہے ہیں۔ کون سی بات ہے آخر؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف اعمال پر وہ زور ہے، عزاداری کچھ نہیں ہے، محرم کچھ نہیں ہے، ماتم کچھ نہیں ہے، مجلس کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں۔ ارے واہ، آپ دو دلوں پڑھ کے کیا آ گئے کہ آپ محرمی کے دشمن ہوئے جا رہے ہیں؟ تیسری طرف ایک اور گروہ ہے، 1100 برس سے ہمارے علماء خدمت دین کر رہے ہیں، اپنی پوری زندگیاں خرچ کر دی ہیں، اپنی جانیں دے دی ہیں، اپنی ہستیاں فنا کر دی ہیں، ہمارے مومنیت کے ان کو کھڑے گالیاں دے رہے ہیں۔ تحفۃ العوام تک قاعدے سے پڑھی نہیں، ان علماء کو جن کی اتنی موٹی موٹی کتابیں تاریخ کے اندر موجود ہیں ان کو گالیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ کون سی لیاقت ہے؟ کون سی مولائیت ہے؟ کون سی حسینیت ہے؟ کون سی ولایہ اہل بیت ہے؟ کیا ولایہ اہل بیت کے یہی معنی ہے؟ کیا ولایہ علی کا یہی تقاضا ہے؟ کیا ولایہ علی کے خادموں کو گالیاں دیتے رہیے اور کہیے ہم مولائی ہیں، ہم تو مولائی ہیں؟ کوئی نیا فرقہ بنایا ہے مولائی کا؟ عزیزان گرامی، میں وارننگ دے رہا ہوں، میں ہوشیار کر رہا ہوں، چلتے چلتے آپ سے کہہ جا رہا ہوں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ محرم امن و امان کا مہینہ ہے، محرم بھائی چارے کا مہینہ ہے، محرم ایک دوسرے کو قریب لانے کا مہینہ ہے، محرم ایک دوسرے سے پیار و محبت سے بات کرنے کا مہینہ ہے، محبت نفرت پھیلانے کا مہینہ نہیں ہے، محرم عداوت پھیلانے کا مہینہ نہیں ہے۔ محرم میں
نبی کے نواسے کی عظیم قربانی سامنے رکھیے اور اس کے بعد اس کو بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ سر جھکا کے منائیے۔